استاد محترم، بہت شکریہ، اور پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ کیا ابھی بھی آپ لوگوں کو کوئی امکان نظر آتا ہے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا افغان قضیے کا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما اولتر سلام خدمت تمام بینندگان شما. آپ کے ناظرین اور پاکستان کے غیور عوام کا شکریہ اور نیک خواہشات، اور آپ کے شعر اور تبصرے کے لیے بھی بہت شکریہ۔ میری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ افغان قضیے کا واحد حل سیاسی تصفیہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی تصفیہ کے ذریعے ہم اس بحران کو ختم کر سکتے ہیں، اور اس بات کی خوشی ہے کہ مذاکرات تعطل کا شکار نہیں ہوئے۔ اور جیسا کہ ہم پاکستان کے دورے پر ہیں، اور یہ ایک نادر موقع ہے کہ ہم مل کر افغان قضیے کا سیاسی حل تلاش کریں۔ خوشی ہے کہ ہم نہایت نازک لمحات میں پاکستان میں موجود ہیں۔ ہماری وفد کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اعلیٰ سطح کی قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں ہماری قیادت نے افغان تصفیہ کے بارے میں کھل کر اظہار خیال کیا۔ یک فرصت خوب پیش آمده برای پیشبرد ایرای حل. استاد محترم، یہاں آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی، اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے بھی، DGI اور جو اسپیشل انوائے ہے افغانستان کے لیے، سب کے ساتھ ملاقاتیں کی، تو آپ لوگوں نے کیا پایا کہ کیا پاکستان واقعی افغانستان میں ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے سیریس کوششیں کر رہا ہے؟ دیدگاه خودم ما بسیار واضح خدمت رهبری حکومت پاکستان اعلیٰ سطح کی قیادت بشمول عزت مآب وزیر اعظم عمران خان، اسپیکر قومی اسمبلی، وزیر خارجہ اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے افغان تنازع کے حوالے سے اظہار خیال کیا اور تجاویز پیش کی۔ میں کافی پر امید ہوں کہ باہمی مشاورت اور کاوشوں سے ہم افغانستان میں دیر پا امن کی راہ ہموار کر سکتے ہیں اور مشترکہ سیاسی حل تلاش کر سکتے ہیں۔ میں نے پاکستانی قیادت کو نہایت پرعزم پایا۔ پاکستان ہمارے ساتھ باہمی تعاون سے افغان تنازع کا منطقی اور جامع حل چاہتا ہے، تاکہ افغانستان میں استحکام اور رواداری کو فروغ ملے اور پائیدار امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ موجودہ بحران اور تنازع کی وجہ میں شامل کئی عناصر ہیں۔ یک راه حل عادلانه برساند. آپ ایک جہاندیدہ لیڈر ہیں، طالبان کے ساتھ جو شورائے تفاہم تھا اس کے سربراہ بھی رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حالت تک معاملے کو پہنچانے کا اور طالبان کے ساتھ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہونے کا ذمہ دار امریکہ ہے، یا اشرف غنی ہیں، یا دونوں ہیں، یا کوئی اور ہے؟ از دید من موجودہ بحران اور تنازع کی وجہ میں شامل کئی عناصر ہیں۔ پہلی وجہ افغان حکومت کی قیادت میں کارکردگی اور معیار کی کمی اور مالی بدعنوانی ہے۔ افغان حکومت ہی امن کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اشرف غنی کی حکومت نہیں رہی، بلکہ میں اس وقت بھی یہی کہتا رہا جب اشرف غنی حکومت میں تھے، اور پچھلے 7 سال سے میں ہی حزب اختلاف کا کردار ادا کرتا رہا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ اشرف غنی کو سال 2014 میں اقتدار حاصل کرنے میں نے ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ نے بھی موجودہ بحران پیدا کرنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ پچھلے 20 سالوں سے امریکہ نے بھی دیگر رہنماؤں کے مسائل اور تنازعات نہیں سنے، اور نہ ہی اشرف غنی کو ان مسائل کو حل کرنے کا کہا۔ امریکیوں نے عوام کی نہیں بلکہ حکومت پر مبنی سیاسی پالیسیاں چلائیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جس کے بدولت موجودہ بحران پیدا ہوا۔ یقیناً طالبان کا بھی اس میں کردار ہے۔ انہوں نے بھی سنجیدگی سے امن عمل کو جاری نہیں رکھا جیسا کہ ان سے توقع تھی۔ یک راه جدی تری تفاهم در پیش می گرفتند. استاد محترم، آخری سوال میرا یہ ہوگا کہ بدقسمتی سے ہزارہ جات اور طالبان کی ماضی بہت تلخ رہی ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور یہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ اب کے بار طالبان نے ماضی کو نہیں دہرایا اور سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات بھی کر رہے ہیں۔ تو حزب وحدت اسلامی یا آپ کی کمیونٹی کے لوگ کن شرائط کے ساتھ طالبان کے ساتھ ایک حکومت میں بیٹھ سکتے ہیں؟ من قبول دارم
گذشته بدی بود. در حقیقت ہزارہ اور طالبان کا ماضی کافی تلخ ہے، لیکن ہمیں ماضی میں نہیں دیکھنا اور نہ ہی ماضی کو دہرانا ہے۔ ہمارے پچھلے 15 سال سے پالیسی اور نعرہ یہی رہا کہ ہمیں تلخ ماضی کو یاد نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اپنے آنے والے نسلوں کو بھی یہی سکھایا ہے کہ جنگ نہیں بلکہ مذاکرات کے ذریعے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، اور ہم اپنی نسلوں کو وہ حالات بھی نہیں دینا چاہتے جن سے ہم گزرے ہیں۔ ہم نے پچھلے سالوں میں طالبان سے اچھے تعلقات استوار کیے۔ حقیقت میں ہمارا یہی پیغام ہے کہ افغانستان میں بسنے والے تمام اکائیاں آئیں اور مل کر افغان بحران کا مشترکہ سیاسی حل نکالیں اور جنگ کی ترغیب نہ دیں۔ ہماری جماعت وحدت اسلامیہ اور ہزارہ کی بھی یہی پالیسی رہی ہے۔ ہم نے کبھی جنگ کی ترغیب نہیں دی۔ ماضی قریب میں ہمارے طالبان سے تنازعات پیدا ہوئے، لیکن ہم نے تب بھی جنگ نہیں کی، اور جیسا کہ ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اگر آپ پر جنگ مسلط ہو جائے تو آپ دفاع کا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم نے اس کے باوجود طالبان سے کوئی جنگ نہیں کی۔ پچھلے مہینوں میں ہمارے اور طالبان کے بیچ میں تنازعات پیدا ہوئے، لیکن ہمارے اور طالبان کے درمیان لڑائی نہیں ہوئی، اور اس میں ہم طالبان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اور یہی پیغام ہم طالبان کو بھی دینا چاہتے ہیں کہ آئیں مل بیٹھ کر مذاکرات اور بات چیت سے افغان تنازع کا جامع اور سیاسی حل تلاش کریں۔ طالبان کو خود غرضی اور غرور نہیں کرنا چاہیے، اس کے باوجود کہ پچھلے کئی مہینوں میں انہوں نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی اور فتوحات کیے۔ افغانستان میں ایک پارٹی یا گروہ ان چیلنجز کو ختم نہیں کر سکتی۔ طالبان کو بین الافغان مذاکرات کو جاری رکھنا چاہیے، اور ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ تشویق میکنم و خوش هستم. استقبالم. بہت شکریہ استاد محترم ہمیں وقت دینے کے لیے۔